السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ستارہ یاسین کے 1 ملین ہونے پر ستارہ یاسین نے اپنے سپورٹرز کو دیا سرپرائز۔ جی ہاں، سرپرائز۔ ستارہ کا کہنا تھا کہ اب وہ نیا اسٹیپ اٹھائیں گی، اور وہ جو پرانا تھا نا، جسے ساجد صاحب لے کر آئے تھے، اور ساجد صاحب نے کہا تھا کہ اب نہ ہمارے گھر میں جب مہمان آئیں گے ان کا کیمرہ الاؤ ہوگا، اور نہ ہم ہی کیمرہ ان کے سامنے کھولیں گے۔ اور یہ بہت اچھا سسٹم چل رہا تھا، سبھی ستارہ سپورٹرز خوش تھے، کیونکہ خوشی کی وجہ بھی تھی۔ جب جب ستارہ یاسین تنگ ہوئی ہیں، روئی ہیں، مصیبت میں پڑی ہیں، انہوں نے آ کے اپنے ویورز کو، اپنے سپورٹرز کو یہ بات بتائی ہے۔ سپورٹرز نے اسی لیے ان کو پسند کیا، ان کے ساتھ شریک ہوئے، ان کی ہمدردی میں ان پر یقین کیا، کیونکہ یقین کرنے کی بات بھی تھی۔ خود دکھا رہے تھے ان کے ریلیٹیو ستارہ کے کہ وہ کس قدر گھٹیا ہیں، کیا بوڑھا کیا بچہ، سب ایک سے بڑھ کر ایک۔ پہلے تو ان کے جوان تھے اس طرح کے، اب تو بزرگوار جو کھلے عام میدان میں آ چکے ہیں، جو سچ بتاتے ہیں کہ ہم سچ بتائیں گے، ہم سچ بتائیں گے۔ اور بھائی کچھ ایسے ہیں جو بچوں کو بھی ہراس کر دیتے ہیں، مطلب اس طرح کے بزرگوار ہیں۔ بیوی کو پیٹنا، مارنا، اور کسی اور سے پینگے بڑھانا جوانوں کا حال ہے۔ شادی شدہ عورتوں سے پینگے بڑھانا، ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا، یا ان عورتوں کی محبت کے جال میں پھنس جانا، پھر ان کے ہسبینڈ کو زمین بوس کروا دینا، اور پھر شادی کر دینا جیسے ہی عدت ختم ہو، اور ان کی محبوباؤں کا اس طرح رونا کہ ہمارے شوہر گزر گئے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں تھی، اور اچانک سے شادی کا کر کے خوشی خوشی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھومنا، اسی طریقے سے جو پہلی بیوی ہے اس کا رونا، بچوں کو لا کے سمپیتھی کارڈ کھیلنا، اور پھر پورے خاندان کا دو حصوں میں بٹ جانا۔ کسی کا کہنا کہ بھائی ملی جلی سارے معاملات ہیں، اور کسی کا کہنا کہ نہیں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا پہلی بیوی کو، اور پھر اسی طرح کی باتیں مسلسل چلنا۔ اور کون ہے بھائی، کون ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کر رہا ہو۔ اور اس پر یہ کہ جو نیا جو شادی کی مطلب ستارہ لے کر آئی ہیں، اپنی بھابھی کی بیٹی، بھائی کی بیٹی کا معاملہ، اور وقار کا جو کہ ان کو ہر دل عزیز ہے، ان کا شادی کا معاملہ لائیں گے، تو دونوں طرف کے لوگ کے بارے میں جو ہے اچھی خبریں تو ہیں نہیں۔ نجو بیگم سب کے سامنے ہیں، وہ کس طرح سے رہی ہیں، کس طرح سے رہتی چلی آ رہی ہیں، وقار کی والدہ کس طرح کی تھیں، ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود اس طرح کی ساری کھچڑیاں جو بھی ہو، سسرالی ہو ستارہ کے یا میکے کے لوگوں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اب جب ساجد صاحب نے فیصلہ لیا تھا تو سب کو دلی سکون ملا تھا، اسی وجہ سے یہی وجوہات تھی کہ سب کے سب حمام میں ننگے ہیں، کسی طور اچھے چہرہ نہ پاکستان کا دکھاتے ہیں، نہ مسلمان کا دکھاتے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے، بلکہ ہم تو کہیں گے انسانیت کا بھی چہرہ اچھا نہیں دکھاتے یہ لوگ، وہ بھی اتنا گرا ہوا دکھا دیتے ہیں۔ تو اس پر ہی تو سب سپورٹرز نے ستارہ کی سیفٹی کے لیے سب کہا تھا، اور ساجد صاحب نے کر دی تھی۔ تو اب ستارہ کا یہ کہنا کہ میرے 1 ملین ہو گئے ہیں، تو میں ایک بڑی یوٹیوبر بن چکی ہوں، اور لوگ مجھ سے زیادہ کی فرمائش کرتے ہیں، اور میں دکھاؤں گی کہ کیسے ریلیٹیو آتے ہیں، اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ستارہ یاسین کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کے 1 ملین ہوئے ہیں نا، وہ آپ کے ریلیٹیو کو دیکھ کر نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر میں کون آیا، کون گیا، کیسے ہوا، کیسے نہیں ہوا۔ وہ تو آپ کی لائف دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کی لائف دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ایک اچھی لائف، ایک اچھی کلاس دیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ گرو اپ ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں جیسے ہم ریلیٹیو وغیرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ریلیٹیوز کو کون دیکھنا چاہے گا، اور وہ بھی اس طرح کے گھٹیا ریلیٹیوز کو کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کے 1 ملین ہوئے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوئے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کو پسند کر رہے تھے، آپ کی ولاگنگ، آپ کے گھر کے معاملات دیکھنا چاہتے تھے، آپ کے بچوں کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کے بچوں کو بڑا ہوتا ہوا جیسے کہ مصطفیٰ ہے، اس کی پیاری پیاری باتیں دیکھنا چاہتے تھے، آپ کی دونوں بیٹیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن
یہ نہیں چاہتے کہ یہ ریلیٹیو آئے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے کس کس طریقے سے آپ کے 1 ملین کروائے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں۔ پوری دن رات لائیووں میں انہوں نے آپ کے لیے ایک سٹینڈ لیا ہے، اپنا ٹائم خراب کیا ہے، گالیاں کھائی ہیں لوگوں نے ریئیکشن دے کر، آپ کے لیے ہیٹر سے لڑے ہیں، ان سے بھی انہوں نے کیا کچھ نہیں سنا ہے، آپ کے ریلیٹیو سے کیا کچھ نہیں سنا ہے، لیکن آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ اب آپ کا دائرہ کار بڑا ہو گیا ہے اور آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ریلیٹیو کو، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں آپ پھنس چکی ہیں، آپ کو اللہ جانے کس نے بولا ہے، آپ پر کس کا دباؤ ہے۔ یہ جو ڈی ڈی کہہ رہا تھا کہ جو نینو بولی ہے تو اس پر دباؤ ہے، تو مجھے اس پر تو کوئی دباؤ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کا یہ کہنے پہ تو مجھے ضرور لگ رہا ہے کہ بہت دباؤ ہے۔ آپ کا چاچو اکبر کا بھی اب تو دباؤ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس نے بڑی دھمکیاں لگائی تھی، اور اسی طرح سے آپ کے حاجی غلام جو ابو بن گئے ہیں اب ان کا بھی بڑا دباؤ، اور ڈی ڈی کا تو مسلسل ہے۔ باقی لوگ بھی تیل لینے نہیں گئے، نلکا جو والی تھی میڈم، ان کا بھی وہ تو رو کے گئی تھی اور کیا کیا نہیں کیا تھا، یعنی ہر طرف سے آپ پر دباؤ نظر آتا ہے اور آپ دباؤ میں آ گئی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بن کر ابھرتی، اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دیتی، وہ وہی کہ وہی ڈھاک کے 3 پات رہ جائیں گے، وہی انہی لوگوں میں گھرے ہوئے، انہی گاؤں ولیج دیہات کے، اور اگر سٹی کے بھی ہیں تو وہی لوگ جو کہ فتنے فساد پھیلاتے ہیں، خود غرض ہیں۔ آج آپ کے پاس بہت کچھ ہے، کھانے چاٹنے آئے ہوئے ہیں، 2-2 3 ہفتے ٹھہر رہے ہیں، گھر نہیں ہے، دھرم شالہ بن گیا ہے، ہوٹل ہے شاید کوئی جس میں سب آتے ہیں، رہتے دیتے ہیں اور بھائی چلے جاتے ہیں، اور تو اور آپ جو لے کر آئی ہیں اپنی کام والی بائی بنا کر، جسے وہ بھی آپ کے ریلیٹیو 2 بچوں سمیت ہے، ایک تو سمجھ میں نہیں آتا وہ رہتی کہاں ہوگی، بار بار میں سوچتی ہوں، لوگ کہیں گے کسی کے مسئلے پہ مت گھسو، کسی کے گھر میں کیا گھسنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات ہے نا کہ کہیں سے بھی بات ہو رہی ہو، سامنے نظر آ رہی ہو تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ اپنے 2 بچوں سمیت رہتی کہاں ہوگی، کیونکہ سارے کمرے تو ہو گئے تھے نا کہ یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، تو وہ کہاں رہتی ہوگی، اور یہ 2 ہفتوں سے رہ رہے ہیں، پھر آپ نے ان کو اپنا کمرہ دے دیا ہوگا، ماسٹر بیڈ روم جو آپ کا تھا، اور آپ نے سسر کو بھی دیا تھا، اب یہ وقار اور فاطمہ رہ رہے ہیں، اور اللہ جانے کتنا ٹائم رہیں گے، ساری چھٹیاں انہوں نے اپنی ادھر ہی نکالنی ہے آپ کے گھر میں، تو چلو پھر بھی مان لیتے وہ ریلیٹیو، لیکن جو آپ کی بھائی آئی ہے کام والی، رمضان کی بیوی، وہ تو اپنے بچوں سمیت آپ کے پاس رہنی ہی آئی ہے نا، تو کس طریقے سے آپ ارینج کرتی ہوں گی گھر کو، کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو ان بچوں کے شور و غل سے بچاتی ہوں گی، کہ آپ کیا دکھاتی ہوں گی کہ وہ کس وقت تمیز سے پڑھ پا رہے ہیں، اپنی لائف کو جی پا رہے ہیں، نہیں وہ ابھی بھی جی رہے ہیں وہی لائف، وہی لوگوں کی لائف، کبھی آپ کے ریلیٹیو کی لائف ہے تو کبھی آپ کی بھائی کی کام والی کی لائف، یہی زندگی جی رہے ہیں، وہ یہی سیکھ رہے ہیں، بس انہی کی چیزیں سیکھتے رہیں گے، وہ تو کبھی نکلیں گے نہیں اس گرداب سے جس میں آپ پھنسی ہوئی تھی، اب آپ کے بچے پھنس جائیں گے۔ کتنا مدد کیا طاہرہ سسٹر نے، کتنی مدد کی طاہرہ سسٹر نے، میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مددگار بھیجا کہ آپ کے تمام جو گالم گلوچ والے تھے ان کو بھگایا ہے، آپ کے ریلیٹیو کو اب اتنا کمزور تو کر ہی دیا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بولتے ہوئے 10 بار سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے میل ملاپ کروائے، جیسے کہ آپ نے کہا تھا میجر کی بیوی، شاید انہی نے اپنے گھر سے بھیجا تھا آپ کو کھانا، تو کتنے اچھے لوگوں سے، آپ کو پڑھے لکھے لوگوں سے، کلاسی لوگوں سے، ایک جن کے عہدے ہیں ان سے آپ کو ملوایا جا رہا ہے، اور آپ ہے کہ اسی پیچھے کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ تو یہ چکر ہو گیا کہ کچھ لوگ آپ کو زبردستی آگے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ آگے جائیں، لیکن آپ جو ہے پیچھے کی طرف جانا چاہتی، مجھے وہیں جانا ہے، میں چاہے کتنی ہی مالدار ہو جاؤں، میں اسی ولیج کے گندے ماحول میں رہوں گی۔ یہ چیزیں آپ کو تفریحاً تو ٹھیک لگیں گی، لیکن مسلسل اسی ماحول کے لوگوں کے ساتھ رہنے سے کبھی بھی کوئی بھی بدلاؤ تو آنا نہیں ہے، اور وہ نہیں آئے گا۔ بقول کسی کے کہ بھائی آپ کو بجائے اس کے کہ اپنے گھر کے معاملات دکھائیے، ریلیٹیو کو بھی بولیے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم تک آ کر رہیں، یہ نہیں کہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائیں اور پھر آپ یہ کہیں
کہ میں ڈسٹرب ہو رہی، مجھ سے ولاگنگ نہیں ہو رہی، تو بھائی ان کو دور رکھیں. آپ تو ولاگنگ کے لیے وہ ہو رہی ہیں، آپ کا پروفیشنل ہے یہ ولاگنگ کرنا، تو آپ اس کے لیے ڈسٹرب ہو رہی. تو سوچیں آپ کے بچے کتنے ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے اپنی پڑھائی کو لے کر، اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کی خوشیوں کو لے کر، اور اپنے کھیل کود کو لے کے وہ کتنے ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. ان کی جو تفریحات ہوں گی، ان کی جو کچھ سیکھنے کی چیزیں ہوں گی، وہ کس طرح ڈسٹرب ہو رہی ہوں گی. تو یہ آپ نہیں سوچ رہی ہیں، آپ بس سوچ رہی ہیں کہ ولاگنگ کس طرح کرنی ہے اور ریلیٹیو کو کس طریقے سے ناخوش نہ کریں. آپ بس آپ نے یہی سوچ رکھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ گھماتی ہیں، آپ اسلام آباد دکھائیں، آپ اپنے گھر کی روٹین دکھائیں، آپ اپنے بچوں کو دکھائیں وہ کس کس طرح بات کرتے ہیں، کس کس طرح ان میں بدلاؤ آ رہے ہیں. تو بدلاؤ تو آئیں گے، جب کریں گی تبھی تو آئیں گے نا. بدلاؤ آ ہی نہیں سکتے، وہی لوگ ہیں جو کراچی میں بھی آتے تھے، جو ولیج میں بھی موجود ہوتے ہیں، جو ادھر بھی اب آ گئے اسلام آباد میں. آپ کہتی ہیں کہ وہ کبھی کبھار آتے ہیں، تو ہم نے تو نہیں دیکھا جب سے آپ اسلام آباد آئی ہیں. آپ کے تو ریلیٹیو بار بار آپ کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، ڈی ڈی آئے، بی بی آئے، نجمہ آئی، نلکا والی آئی، اور اب یہ وقار صاحب آئے ہوئے اتنے دنوں سے، اور پھر بھائی تو آپ لے کر ہی آئی ہیں رمضان کی بیوی کو. تو بھائی یہ چیزیں جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لوگ یہی کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ بہت بول رہی ہیں، مجھ سے بھی کہا گیا آپ کسی کے معاملات میں گھستی ہیں، آپ اتنا کیوں کسی کا وہ کرتی ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ چھوڑ دیں اس ٹاپک کو، کیا مصیبت ہے. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ بس کریں، آپ ستارہ کی زندگی حرام کرنا چاہتی ہیں، ستارہ کو جینے دے. تو ہم جینے کے لیے ہی یہ بات کر رہے ہیں، ورنہ ہم کو اس سے کیا فوائد ہیں؟ کیا ہم کو روکڑے مل رہے ہیں؟ کیا ہم کو ڈالرز مل رہے ہیں؟ کیا ہم عیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام آباد میں پہنچ گئے یا ہماری گاڑی ہو چکی ہے؟